تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب محترم، سیریز کا آغاز اس کا خدا تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کیا گیا، افلا یتدبرون کے پرسپیکٹو سے، افلا یتفکرون کے غور و فکر کے اینگل سے۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس میں خدا تعالیٰ کی ذات کے ناموں کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن، ایک تھورو ڈسکشن کی گئی کہ کس طرح سے کائنات کی ہر ذی روح، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے مبذول ہے۔ اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور کس طرح سے اس کو اپنے ناموں کا واسطہ پسند ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء نے کس طرح سے اپنی دعاؤں میں خدا تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر ہمیں رہنمائی جو تھی وہ مہیا کی۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو ہی آج ہم فردر کیری آن کریں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، جاری کریں گے، اسی قرآن حکیم کی آیت سے جس میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یسبح للہ الاسماء الحسنی، کہ سبھی اچھے نام اسی کے تو ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں خدا تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان و عظمت، اس کی رفعت و قدرت، اس کی قوت و نصرت، اس کی حفاظت، محبت، ہدایت، شفقت، سخاوت، سب کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کے لیے وہ رحمان بنتا ہے، رحیم بنتا ہے، محبت نچھاور کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، ان پہ مہربانیاں کرتا ہے۔ تو یہ سب نام بیسیکلی اسی کے ہی ہیں، لیکن ایک ڈسٹنکشن جو ہے ان ناموں میں وہ تھوڑی سی ہم سمجھ لیں کہ اس کو بیسیکلی دو حصوں میں خدا تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خود ہی سمجھا دیا کہ اس میں سے ایک نام جو ہے اللہ، وہ اس میں ذات ہے، اور باقی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ اس میں صفات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو خدا تعالیٰ کا نام جو اس میں ذات اس کا اللہ ہے، آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 22 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے، اپنا نام لے کے خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھا رہے ہیں کیسے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ پھر سورہ مریم میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کیا کوئی اور ہے جو اللہ کے نام سے موسوم ہو؟ اپنا نام خدا تعالیٰ کی ذات، اس میں ذات جو ہے وہ خود بیان فرما رہے ہیں سورہ مریم میں کہ اور کوئی نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ کے نام سے موسوم ہو، اور وہی تو ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 76 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر اللہ کا لفظ خدا تعالیٰ نے استعمال کیا اس میں، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی نفع کا، اللہ ہی تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر دوبارہ سورہ الحدید آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے رہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اپنا نام اللہ جو ہے وہ استعمال کیا، اور یہ کم و بیش تقریباً 2940 مرتبہ خدا تعالیٰ نے اپنا یہ نام اس میں ذات اللہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا وہاں پہ رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، جیسے سورہ دہر میں آیت نمبر 25-26 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ شکر کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کریں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ الرحمن آیت نمبر 78 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی ذات سورہ الواقعہ آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں، مطلب میننگ دیر بائے رب کو
ہر وقت یاد کریں اور ہر وقت اس کے نام کی تسبیح جو ہے وہ ہر وقت کیا کریں۔ پھر سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 1 سے 5 میں خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ تو حاضرین محترم، سامعین محترم، یہ وہ خدا کا نام جو اس نے اپنے لیے موسوم کیا اور پوری کائنات میں اس نے یہ نام کسی کو نہیں دیا، وہ نام اللہ ہے۔ اور یہ نام اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات کے مقابل اور کوئی نہیں۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو پستی کا کوئی امکان نہیں، جس کو عجز و فنا سے بلند، فقر و محتاجی سے بلند، سونے اور اونگنے سے بلند، کمزوری و پستی سے بلند، ہر قسم کے نقص و عیب سے بلند، وہم و گمان سے بلند۔ اور اس نام کی بلندی تو وہ بلندی کہ جس کے سامنے تمام بلندیاں ہیچ، اس کے علم کے سامنے تمام علوم جہالت، اس کی سماعت کے سامنے تمام سماعتیں بہرا پن، اور اس کی بصارت کے سامنے تمام بصارتیں جو ہیں وہ اندھا پن، اس کی فصاحت ایسی کہ تمام فصاحتیں اس کے سامنے گونگا پن ہیں، اور اس کا وجود ایسا کہ اس کے وجود کے سامنے سارے کے سارے وجود جو ہیں وہ کالعدم ہیں۔ اس قدر بلند و بالا، اس کی عظمتوں کی معراج اور بلندیاں اتنی کہ جس کے انتہا کے درجے کو جو ہے وہ کوئی بھی کبھی بھی پہنچ نہ سکے۔ یہ ہے وہ رب، یہ ہے وہ اللہ جس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ ڈکلیئر کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ نام ہے کہ جس کو تب پکارا جائے جب دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، تو یہی نام اسم اعظم ہے۔ اور یہ تو وہ نام ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا نام نہیں ہے تو کچھ اور بھی ہے، پھر بھی اس نام کو پکارا جائے تو پھر بھی یہ برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ ہم ہزاروں مرتبہ اپنی زبان کو مشک و عنبر سے بھی دھو لیں تو اس نام کا حق نہ ادا کر سکیں۔ یہ فقط اس کی مہربانی ہے، اس کی ہم پہ شفقت ہے، اس کی ہم سے محبت ہے کہ اس حقیر زبان سے اس کا نام ادا ہو جاتا ہے، نہیں تو ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے نام کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور اس نام کے حقیقی مطلب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ ہم نے اس میں ذات کو ڈسکس کیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 99 ناموں کو، اس میں صفات کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غور و فکر کے اینگل سے، غور و فکر کے ساتھ ساتھ تدبر کے اینگل سے انشاءاللہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔